الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 جو سورۃ الفاتحہ کے بالکل درمیان میں ہے، اس کے ترجمے اور تشریح کے حوالے سے چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اگر عربی زبان کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، چونکہ ایاک کا کلمہ حصر ہے، یعنی پہلے آیا ہے تاکید کے لیے یا اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے یا تحقیق کے لیے، تو اس میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ حال کا صیغہ ہے، یعنی آج اس وقت بھی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف آج بھی صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ لیکن چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں مستقبل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ معنی بھی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے مستقبل میں، اور اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تو اب ہم دو الفاظ کو دیکھیں گے کہ نعبد اور نستعین کے معنی کیا ہے۔ تو نعبد کا لفظ جو ہے نا وہ عبد سے بنا ہے، عبادت کا لفظ بھی اسی سے ہم اردو میں بولتے ہیں۔ تو عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عام طور پر ہمارے ہاں اب تو غلامی کا سلسلہ اسلام نے آ کے ختم کر دیا تھا، تو اس سے پہلے یہ غلامی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو ایک ہمارے ہاں آج کل ملازم ہوتا ہے جو جاب کرتا ہے، جیسے صبح 8 سے لے کر شام 3 بجے تک یا 5 بجے تک، تو وہ اپنے جاب کے ٹائم کے بعد اپنے مالک کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اس وقت جو ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے، فری ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے جس نے 24/7 وہ اپنے آقا اور مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ غلام یعنی وہ فرد ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کے ہر حکم کا ہر وقت پابند ہوتا ہے، تو گویا کہ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی، اور عبادت میں پھر 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک کسی کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے اس کا احترام کرنا، دل کے اندر ایک ہیبت کا طاری ہونا، ایک خشیت کا، خوف کا طاری ہونا یا محبت کا طاری ہونا کسی کی عظمت اور بڑائی اور اس کی خصوصیات کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ اس ہیبت اور اس خشیت یا اس محبت کی وجہ سے اس ہستی کے سامنے جھک جانا، ہاتھ بند کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جسے ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں، اور یہ جنہیں مناسک بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی آواز پہ دوڑ کے جانا اور سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف لپکنا اور بھاگنا۔ تو یہ 3 معنی عبادت کے اندر شامل ہیں۔ اور عام طور پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کوالٹی آزادی ہے، اور اسلام انسان کو غلام کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی دوسرے انسان ہیں ان کی غلامی واقعی ایک انتہائی انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا آقا ہے کہ جو اپنے غلاموں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان کے لیے کام کریں، اس کو کما کے کھلائیں، چونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یا مالک ہیں یا آقا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو ملازم یا اس کے جو غلام ہیں وہ اس کے لیے کام کریں، محنت کریں، اور وہ آرام سے بیٹھ کے کھائے، اور وہ ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسا آقا ہے کہ جو اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرتا ہے، اور مطالبہ اس کا تھوڑا سا ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں یا 2.5% اپنے جو مال ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کریم آقا ہے کہ وہ دینے والا ہے، تو اس کی بندگی اور غلامی اصل میں آزادی کا ذریعہ ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور پھر نستعین کا لفظ ہے، استعانت سے ہے، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا۔ اور اس میں عام طور پر ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے، جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہاں انسان سے مدد مانگتے ہیں ہم دنیا میں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی بھی شعبے کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم مدد مانگتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ مدد 2 طرح کی ہے۔ ایک ہے اسباب کے تحت، یعنی اسباب کے تحت یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں نے کسی سے پیسے لے لیے، یا میں نے علاج کروانے کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، یا مشورہ لینے کے لیے، قانونی رہنمائی کے لیے مجھے وکیل کے پاس جانا پڑا۔ تو یہ اسباب کے تحت ہے، اور یہ مدد بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے،
اور اس کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے تو وہ دوسرے انسان سے وہ مدد لے سکتا ہے، لیکن جس مدد جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے وہ استعانت وہ یہ ہے کہ بغیر اسباب کے، یعنی رزق اور عزت اور صحت اور اولاد کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کی وہ ساری چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے اور وہی یہ عطا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں عبادت کے معنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو استعانت ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت، تو یہ ہے دراصل وہ توحید کا ایک اس کی روح اور اس کا جوہر، کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے اس کو پورے شعور سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔